اگلا سوال، آن لائن ایپ سے پیسے کمانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے مختلف ناموں سے، اور پھر وہ ایپ کچھ وقت بعد سب کے پیسے لے کر بھاگ جاتی ہے۔ کیا اس طرح پیسے کمانا جائز ہے؟ نیز یہ کہ کچھ احتیاطی تدابیر بھی ارشاد فرما دیجئے، محمد اکرام پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں کہ پاکستان کے اندر جو فراڈ اسکیمیں اور جعلی اسکیمیں کامیاب ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ افسوسناک بات ہے وہ لالچ ہے۔ ایک کمپنی ہے، چاہے وہ کمپنی ہو، چاہے آن لائن ایپ ہو، یا کوئی بھی اشتہار دینے والا، وہ لوگوں سے جا کر کہتی ہے کہ آپ ہمارے پاس اتنے پیسے جمع کرائیں، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ اور وہ جو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، نفع دے رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ کسی بھی کاروباری آدمی سے جا کے جب آپ پوچھتے ہیں کہ کیا اتنا نفع ممکن ہے، وہ کہہ دیتا نہیں ممکن بھائی۔ مثال کے طور پہ ایک ایپ ہے، وہ کہتی ہے آپ سے کہ آپ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے جمع کرا دیں، یا مثال کے طور پہ $500 جمع کرا دیں، تو ہم آپ کو روزانہ اتنے پیسے دیں گے۔ اب آپ آخر میں جا کے حساب کریں تو وہ 40% سالانہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو 40% سالانہ آپ کو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایپ جتنی ہے زیادہ تر وہ ایک تو اس طرح کا کام کر کے لالچ سے لوگوں کے پیسے لیتی ہے۔ لینے کا طریقہ ان کا غلط ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی سود کا طریقہ ہوتا ہے، کبھی گیمبلنگ کا طریقہ ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ناجائز ہوتے ہیں۔ ایڈ کلک کر لیں آپ، آ کر آپ کلک کر لیں، آپ اشتہار دیکھ لیں، آپ ان جگہوں پہ چلے جائیں، ہم آپ کو انعام دیں گے۔ www.darsequran.com۔ دوسری خرابی، جو تیسری خرابی اس میں یہ ہوتی ہے کہ قانون کے مطابق بھی نہیں ہوتی ہے۔ جتنی بھی ایپ ہمارے یہاں چل رہی ہے پاکستان کے اندر، ہمارے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ ان ایپس کو بند کیا جائے، آن لائن پابندی لگائی جائے ان پر، مگر یہ دن بدن ایپس آتی ہیں اور لوگوں کو لالچ دیتی ہیں، لوگوں سے پیسے لیتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں۔ ان میں سے کسی طرح کی بھی ایپ جو ہے، جو میری معلومات کے مطابق کوئی ایک ایپ بھی ایسی نہیں ہے سوائے ان ایپس کے جو کسی اسلامی بینک نے یا کسی فنڈ نے قائم کی ہو۔ پاکستان کے اندر باضابطہ جو ادارے فنڈ لینے کی جن کے پاس اختیارات ہیں، مجاز ادارے ہیں، فرائض انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کے علاوہ جتنی بھی ایپس ہیں ان کے اندر گڑبڑ ہوتی اور ان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ہو۔ لالچ کی وجہ سے وہاں جانا ہے، سمجھنا کہ وہاں سے اچھے پیسے مل جائیں گے تو چلو چلے جاؤ، بعد میں پھر پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ ابھی حال میں پاکستان میں ایک بڑا اسکیم ہوا ہے، اب لوگ جا کے پھر ہنگامہ مچاتے ہیں اور شور کرتے ہیں کہ حکومت نہیں دیکھ رہی۔ حکومت تو ہر دوسرے دن اعلان کر رہی ہے، ایف آئی اے والے اعلان کر رہے ہیں، آپ کے سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن والے اعلان کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک والے اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے پاس نہ جائیں نہ جائیں، لیکن یہ لوگ پھندا ڈالتے ہیں لالچ کا۔ جب لالچ کا پھندا انسان کے سامنے آتا ہے تو انسان بالکل ہی جسے کہتے ہیں اندھا ہو جاتا ہے اور گھس جاتا ہے۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، آئے دن میرے پاس یہ سوال آ رہا تھا، ان کو سمجھا سمجھا کے تھک جاتا ہوں کہ بھائی نہ جائیں، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، مگر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی دھوکہ نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان سے بالکل بچنا چاہیے۔ 100 اگر اسکیمیں آتی ہیں تو ان میں سے 99 میں نے دیکھا ہے کہ وہ غیر قانونی ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ www.darsequran.com